قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها آمنت بالله صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم درود الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس قدر سے مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ پر اتنی جلدی نہیں بجھاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلام کو آزاد کرنے سے افضل ہے جمعہ کی مبارک ساتھ اتنی پیاری فضیلت ہے کہ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما تم ان پر درود اور سلام بھیجو درود بھیجنے کے لیے سلام بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صیغہ امر کا یہ نہیں فرمایا کہ جس کا جی چاہے درود بھیجے جس کے جی میں آئے وہ نہ بھیجے نہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ تم ان پر درود اور سلام بھیجو ایک چیز نہیں کہ صرف درود بھیجو نہیں فرمایا درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو کام کس کا ہے اور کوئی ایسا ہے جو ان پر درود بھی بھیجتا ہو سلام بھی بھیجتا ہو درود بھی بھیجتا ہو سلام بھی بھیجتا ہو رب فرماتا ہے بندو کسی اور کی طرف نہ دیکھو تم اپنے پروردگار کی طرف دیکھو رب خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب بھی درود بھیجتا ہے اس کے رشتے بھی رب خود درود بھیجتا ہے اس کے رشتے ایمان والو تو سلام ایک مرتبہ محمد کی شوق کے ساتھ میں آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سننے سے پہلے آج ہم سب جانتے ہیں آج جمعۃ الوداع یہ مسلمانوں میں بڑا ہی مشہور دن ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری کی جاتی ہے وداع کے میننگ جو ہے معنی جو ہے وہ ہے رخصتی کہ آج ہم سے ماہ رمضان رخصت ہونے کے لیے اب چند ساعتیں باقی رہ گئی ہے چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے چند ایام باقی ہے یعنی آج کے بعد جمعہ تو پورے سال میں آئیں گے لیکن وہ رمضان میں نہیں رمضان کا جو جمعہ ہے باہر
اس کے بعد ایک سال کے بعد جمعہ جو آئے گا تو رمضان میں آئے گا. تو اس وجہ سے جمعے کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج جمعہ کا دن ہے. اس جمعہ کے دن کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے غلام صحابہ کرام بہت ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کیا. یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت نہیں ہوتا اور ان کا تو صحابہ کرام کا تو پورا سال ہی عبادتوں میں گزرا کرتا ہے. لیکن آج کے دن خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے. کیوں؟ روایت کے پیش نظر تھی، احادیث سامنے تھی، قرآن سامنے تھا کہ رب کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو جمعے کی ایک ایک گھڑی میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. یہ روایت کی پیش نظر ہے. جانتے ہیں کہ آج جمعہ اسلاف کا معمول رہا کہ اسلاف رمضان کی اس جمعے کو جو اینی کا جمعہ ہے، آخر جمعہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈیز کو پڑھے، جیسے آج ہی جمعہ ہے تو 24واں رمضان ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ بڑی قریب ہوگا. اب رمضان نہیں ہوگا. لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ صرف الوداع جمعے کو ہی اتنا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ اسلام فرماتے ہیں لوگوں کو حدیث اللہ نے مہینہ عطا کیا، برکتوں کا نور کیا، قرآن میں پیغام دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے لوگوں، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب نے تم پر قرآن اتارا ہے. قرآن اتارا ہے. قرآن کیا ہے؟ فرمایا وَلَا مُكْتِبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا کی ہر خوش اور تر شے کا علم اس قرآن میں رکھ دیا. اب قرآن کیا ہے؟ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اس قرآن میں سمجھ دیا تاکہ وہ قرآن اللہ نے رمضان میں اتارا. رمضان میں رب نے فرمایا کہ بندوں پہ تم پر انعام عطا کرنا، اکرام عطا کرنا. اللہ کے محبوب کے یاروں نے پوچھا آقا رب کیا نعمت عطا فرماتا ہے، کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید قرآن رشید میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو جو ماہ رمضان ہے، جب میں نے یہ تمہیں عطا کیا تو اے امت مصطفیٰ اس کا احترام کرو، اس کا خیال کرو، اس کی کیئر کرو. جو کرے گا اللہ فرماتا ہے اجر حاصل کرے، وہ اجر حاصل کرے. کیسا اجر ملے گا؟ اجر کیسا ملے گا؟ فرمایا اجر یہ ملے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ایک ایک گھڑی میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. فرمایا مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تمام جمعے کی ادا کرتا ہے، رب اس کو 70 جمعے ادا کرنے کا ثواب عطا. فرمایا جب رمضان چلا جائے گا تو یہ ثواب نہیں ملے گا، یہ ثواب نہیں ملے گا. فرمایا اس ماہ رمضان کے جمعے میں بندہ 1 روپیہ خیرات کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو 70 روپے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
باری کے کائنات جل جلالہ ہوئے یہ بڑا ہی مقدس دن آج کا ہے. صحابہ کرام کا ساتھ کا دیکھا کیا کرتا جب رمضان کی آخری ساعت آخری شام اب ہجریاں ہو جائے رونا شروع کر دیا روتے آج ذکر کرتے اللہ کے محبوب کی بات کرنے آیا یا رسول اللہ دعا کروائی اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں آقا دعا کیجئے اللہ ہماری سحری اپنی بارگاہ میں اللہ ہماری تراقیات اپنی بارگاہ میں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو روزے اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں جو تمام نبی لوگ سردار. یہ وہ لوگ تھے جو افطاری اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو تراویح اس کے حکم پر پڑھ رہے ہیں جو پوری کائنات کا امام بنتے تھے. ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی ان کا انداز. آج ہمارا انداز رمضان کا آخری اشتہار لوگ کاروبار کی طرف لوگ دعائیں بھی کرتے کہتے ہیں یار قبول تو ہوتی نہیں کیا ہے قبول تو ہوتی نہیں. لوگ کاروبار کی طرف کیوں دھیان دیتے ہیں کہ عید تو ہر ایک نے منانی ہے. غریب ہو گیا وہ عید منائے گا. آج ہم اس کی پیسے نکلوا دیں اس کی جیب کو خالی کروا دینا پھر حرام ذرائع اختیار حلال کو چھوڑ. میں نے جو خطبہ میں آیت پڑھی اس کی تفسیر تو بہت طویل لیکن اپنے قرآن میں پارہ نمبر 12 جب اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں کیا فرمایا وَمَا بِالْغَافِلِ فِي الْأَمْرِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں جانور کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرے. یعنی جس مالک نے جس کی تخلیق فرمائی اس خالق نے جس کو پیدا کیا اس کے لیے ضمانت دے دی. اس کو رب ذوالجلال نے کی گارنٹی دے دی کہ بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے میں تجھے بھی روزی دوں گا. میرے سانپ کو بل کے اندر پیدا کیا ہے میں روزی اسے بھی دوں گا. میں نے چیونٹی کو رات کے اندر رکھا ہے روزی اسے بھی دوں گا. مچھلی کو میں نے دریا کے اندر ڈالا ہے روزی اس کو بھی دوں گا. زمین پر کوئی ایسا جانور انسان نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں کہ جس کی روزی اس رب کے ذمہ کر. مفسر شہید حکیم مفتی احمد عرفان فہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے ہم انہی کو دیکھ رہے ہوتے ورنہ عالم تو 18,000 ہے. آسمان بھی ہے عالم برزخ بھی ہے دیگر بھی ہے عالم برزخ بھی ہے. عالم برزخ میں بھی تو لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون. صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی زندہ ہوتے اپنی قبروں میں وہ نماز بھی پڑھتے اللہ انہیں روزی بھی دیتا. یہ صحیح حدیث ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں بلا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. جو اللہ کی راہ میں قتل کی جائے شہید کی جائے مردہ نہ کرو وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس میں خبر نہیں ہوتی اللہ انہیں روزی بھی دیتا. تو زمین پر چلنے والے کا ذکر کیا فرمایا ورنہ جنات ہے اللہ روزی انہیں بھی دیتا مگر ہم مشاہدہ نہیں ہم جنات کو دیکھتے نہیں لیکن خالی کے کائنات کو محبوب نے بتا دیا کہ جہاں ہڈی ہو ہڈی بڑی ہو پیشاب اس وقت کیا کیوں فرمایا جنات کی خوراک ہو
تو اس طرح اگر کھڑے ہو کر کبھی کہیں کسی کوئی ہڈی بڑی وہاں تم نے پیشاب کر دیا، شریر جنات ہوگا تمہارا پیچھا لے گیا. فرمایا کہ اس کی رضامندی صرف حیوانوں میں منحصر نہیں ہے، پھر جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے، جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے. بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے. اللہ کا نظام تو دیکھیے، نظام دیکھیے بھائی. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حمل کرا پالا پالا. اللہ فرماتا ہے هو الذي خلقكم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. پھر تمہیں نطفہ بنایا، پانی کا ایک بوند بنایا. پھر تمہیں گوشت کا ایک لوٹھا رکھا. پھر اللہ نے اس گوشت کے لوٹھے کو ایک صورت عطا کرتا. اللہ نے تو تمہاری پیدائش کی ہے، رب فرما رہا ہے اس کا ناف دیکھیے. اللہ فرما رہا ہے میں نے تو تمہاری پیدائش کی ہے نا. اللہ فرماتا ہے تمہاری آزمائش کے لیے. قرآن میں دوسرے مقام پر تو دیکھیے، سورہ ملک میں رب نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لوگوں میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم تاکہ تم آزماؤ ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، کون تمہیں اچھے عمل کرتا ہے. رب نے آزمائش بنائی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم جسے چاہتے ہیں رحم کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ٹھہرا دیتے ہیں. پھر اب اس کی روزی کا ضابط کب ہے؟ روزی کی صورت دیکھیے، روزی کی صورت دیکھیے. ماں تو پہلے بھی اتنا کھاتی تھی، ماں آج بھی اتنا کھاتی ہے، بعد میں بھی اتنا کھائے، لیکن بچے کی روزی کے لیے اللہ نے ماں کے مخصوص ایام کا جو خون ہے اس کو روک دیا. مینسس کو اللہ نے روک دیا، اس کو بچے کی خوراک بنا. کہ انسان تجھے تیری حقیقت بھی پتہ رہنی چاہیے کہ تیری اصلیت کیا ہے. کبھی بھی تو تاروں پر تمنا نہ ڈالے، کبھی بھی تو سورج سے ٹکرانے کی باتیں نہ کرے. رب نے دیکھیے فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں رحم میں ٹھہرا دیتے ہیں. اب اس کے اندر خون کی صورت میں بچے کو روزی ملتی ہے، پرورش ہو رہی ہے. قرآن نے جو پیغام بیان کیا کہ پہلے پانی کا بوند ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور ایک کوٹھی کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. ٹائم پیریڈ کتنا لگتا ہے؟ فرمایا ہر ایک جز 20 دن کا ٹائم پیریڈ ہے. کتنا؟ 20 دن، 20 days لگتے ہیں. 20 days تک وہ پانی رہتا ہے. پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر روٹی بنتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں تخلیق فرماتا ہے، روح فرشتے کے ذریعے فرمایا یہ ٹائم پیریڈ 4 مہینے بن جاتا ہے. 4 مہینے کے اندر انسان مکمل ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس کی گروتھ ہوتی ہے، اب وہ بڑھ رہا ہے.
حلال روزی حرام روزی یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کے لیے طویل وقت چاہیے، لیکن میں جو آپ کو آپ سمجھانے لگا وہ دیکھیے، ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا، دانت منہ کے اندر نہیں ہے، آپ کی میری طرح ابھی چبا نہیں سکتا، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ مہیا فرمایا، اب وہ دودھ پیے گا ماں، وہ دودھ کہ جس کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جانور جو ہے جانور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے کا، بکرے کا، اب گوشت کا، اونٹ کا گوشت کا، دمبے کا گوشت کا، جو حلال کو کھایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھو کہ اللہ تمہارے روزے کا انتظام کس وقت مسکین کو مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ فرماتا ہے میرے بندو کہ ماں کے پیٹ ہو یا جانور کا پیٹ ہو، بھینس کا پیٹ ہو یا عورت کا پیٹ ہو، دونوں کا پیٹ، دونوں کے پیٹ کے اندر دودھ زیادہ نہیں، عورتیں تو دودھ پی رہی، انسان کی لیے دودھ الاؤ ہے، لیکن جانور تو دودھ دیتا ہے، دودھ پیتا نہیں ہے۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم نے تمہیں سیراب کرنے کے لیے ان کے پیٹوں کے اندر من بین فرث ودم، گوبر جو کہ جانور کا، عورت نہیں جانور کا، کیونکہ کچھ مخصوص چیزیں قرآن میں الگ سے بیان کی، جانوروں کے کچھ الگ سے مسائل، انسانوں کے الگ سے مسائل، کچھ چیزیں اشتراک میں۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ گوبر اور خون دونوں ہیں، دونوں کے درمیان سے رب نے دودھ سے بہتی ہوئی نہر جاری کر دی، اور جب تم دودھ نکالتے ہو تو تازہ اور شیریں دودھ نکلتا ہے، تم بھی کا سلام۔ وہ گوبر بھی تھا، اتنی بڑی مجبوری نکلتی ہے جانور کے پیٹ سے، ہم ذبح کرتے ہیں، یہ اور بڑی روٹیاں پڑی ہوتی ہیں روڈوں پہ، پوری گوبر سے بھری ہوتی ہے، گوبر تھا، خون تھا، جب ذبح کیا بھول نہیں، لیکن رب کی قدرت تو دیکھی، اس کی نعمتیں تو دیکھیے کہ رب نے اس گوبر اور خون کے درمیان سے امت مصطفیٰ کے لیے اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ نے دودھ جاری کیا، دودھ کی نہریں جاری سراب ہو جاؤ، اور اس کو یاد رکھو کہ وہ رب وہ ہے جو ہر وقت تمہاری روزی کا سکتا، ہر وقت تمہاری روزی کا سکتا، روزی اس کے ذریعے۔ جب بچے کے دانت آتے تو ایک ٹائم پیریڈ وہ بھی ہوتا ہے کہ دانت ابھی نہیں آئے، لیکن ماں کا دودھ کمپلیٹ ہو گئے، حولین کاملین، 2 سال مدت ہے دودھ پلانے کی، اس سے پہلے اگر جس کو حمل گر گیا اور دودھ آنا بند ہو گیا، یہ ایک الگ کنڈیشن ہے، یہ دودھ میں اس کے ساتھ مسائل ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی بیماری وغیرہ پیدا ہو گئی، یہ ایک الگ کنڈیشن ہے، لیکن جو صحت مند والدہ ہے اس کو قرآن نے پیغام دے دیا 2 سال بچے کو دودھ پلائے فیڈنگ کروائے گی، اب اس کے بعد 2 سال میں دانت بچے کے نہیں جاتے، دانت نہیں آتے، تقریباً 4 سال کی عمر کے اندر بچہ دانت نکالتا، اب یہاں پر رب نے نرم غذائیں اس کے لیے استعمال کیا، اب وہ نرم غذائیں کھائے، اب اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ماں کو وہ عقل دے دی کہ بچے کو وہ خود چباتی ہے، اس کے بعد چبانے کے بعد اس کا شیرہ جو ہوتا ہے وہ اس کے منہ پہ ٹپکا دیتا، وہ اس بچے کو پلا دیتا، لیکن رب نے تو تمہیں نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے،
اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ بچہ ہوتا، پھر وہ جوان ہوتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس انسان کے لیے زندگی ہے، بڑھاپے کے بعد پھر دوبارہ وہاں چلے، پھر دوبارہ وہاں چلا جاتا ہے کہ بے بس ہو جاتا ہے۔ بچپن میں تھا بے بس تھا، پیشاب کے بارے میں، روٹی کے بارے میں بتا نہیں سکتا، ہاتھ جل رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بتا نہیں سکتا، بھوک لگ رہی ہے بخار ہو رہا ہے بتا نہیں سکتا، بڑھاپے میں اس دہلیز پر قدم رکھتا ہے آواز گم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا وہ کیا بولتا، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، یار بڈھا تو کھانستا رہتا، یہ تو پتہ نہیں کیا بڑا کرتا رہتا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتی۔ رب نے حقیقت بتا دی، انسان دیکھ تیری حقیقت یہ ہے، تیری اصلیت یہ ہے کہ تم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا تھا، پانی کے ناپاک قطرے سے پاک کا ناپاک قطرہ ملا، ملنے کے بعد تیری پیدائش ہوئی، اور تیری سب سے پہلی غذا جو تھی وہ خون ہے جو گندگی، اللہ نے قرآن میں اس کے لیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قرآن پڑھا دوسرا باب سورہ بقرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب پیارے کوئی تم سے حیض کے بارے میں سوال کرے، مینسس کے بارے میں سوال کرے، مخصوص ٹائم پیریڈ کے بارے میں سوال کرے، آپ فرمائیے، رب نے اپنے محبوب کو بتایا، آپ فرمائیے قل هو آذن، اے محبوب فرما دیجئے یہ تو گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے لوگوں اس گندگی کو اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھیں آپ پڑھیں، رب نے پیغام دیا فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، اے لوگوں اس گندگی میں اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، وہ پہلی خوراک نہیں بنی، وہ پہلی خوراک نہیں بنی، ہر انسان کی پہلی خوراک، ہر انسان کی پہلی خوراک، ایک نبی کی لگتے جگر فاطمہ صاحب کہ رب نے یہ احساس رکھتا ہے کہ انہیں کبھی مینسس نہیں آئے، بس سمجھ نہیں آئی، یہ نبی کی لگتے جگر فاطمہ صاحب بس کہ انہیں کبھی مینسس نہیں آئے، اس کے علاوہ ہر عورت کو آتے ہیں، جس سے نہیں آئے اس کی بیماری ہوتی ہے، اس کو علاج کروانا پڑتا ہے، فرمایا تیری انسان اصل خوراک یہ ہے، تیری حقیقت یہ ہے، پھر تو اس رب پر بھروسہ نہیں کرتا، تو کہتا ہے کہ میں ستاروں سے آگے نکل جاؤں، تو کہتا ہے میں چاند کے سامنے اکڑ جاؤں، تو کہتا ہے کہ میں ان پہاڑوں کے ایری کے نیچے پھنس جاؤں، تو کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے روٹی کے اندر یوں ایک چٹی کے اندر میں ان کو تباہ کر دوں، انسان تیری حقیقت کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے، تو دیکھ کیا کرا، تو سوچ تو صحیح، اللہ فرماتا ہے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، انسان دیکھ اگر تو نے تکبر کیا تو نہ تو ان پہاڑوں کو ہٹا سکتا، نہ زمین کے سینے کو چھین سکتا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو غور کر اپنی حقیقت، تو چلا پیچھے کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی تھی، تو بھول جائے گا اینڈ کیا ہے، فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، قرآن اس کا بھی میں فرمایا تدفین ہو جاتی ہے، 3 دن کے بعد اس کو جسم جو ہے گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے، روز اکھڑ جاتا ہے، بال جھڑ جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، چڑھنا والا نیک بندہ ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کا جسم سلامت ہے، جس کے لیے کہا کہ زمین میری نہیں ہوتی، بدن میرا نہیں ہوگا،
گوشت جھڑنا شروع ہو جائے. آخر میں ایک ریڑھ کی ہڈی کے اندر وہ ایک چھوٹا سا ذرہ جس کو عزب الزبر کہا عجب الزبر جسے کہا اسی سے تقریر ہوئی, اسی میں انتہا ہو گئی. ورنہ بندے دے تیری حقیقت ایک چھوٹی سی بھی باریک, چھوٹی سے بھی تم حیثیت کا اگر قرآن کا دعوت چھوڑے, رسول پاک کے قرآن کا دعوت چھوڑے تو پھر ان کی تباہی ہے. آج جمعۃ الوداع کے اس ٹاپک پر بہت طویل ترین میرے پاس اس وقت مواد موجود, لیکن نہیں چونکہ وقت اتنا ہم دیکھیں کہ آج جمعۃ الوداع, آج کے بعد 1 سال کے بعد رمضان ہے. رسول پاک کی دعا کو یاد کر کہ جس نے رمضان پایا اللہ سے توبہ کر کے اپنی مغفرت ادا کروا سکا, وہ ہلاک ہو گیا. رمضان کو مہینہ جاری ہمیں چاہیے اس کے اندر ہم رب ذوالجلال کی جتنے قیام رہے وہ عبادت وہ ریاضتیں کرے, اللہ کو یاد کرے, اس کو راضی کرے کہ مالک اگر تو راضی ہو گیا یہ کائنات راضی ہو جائے گی, اگر تو ناراض ہو گیا میری کائنات اجڑ جائے گی. پھر کائنات اجڑ جائے گی. خدا جس سے رب راضی اس سے جگ راضی, اور جس سے رب ناراض اس سے جگ راضی. آج ہی نیت کرنا کہ ہمیں آج جمعۃ الوداع میں یہ جو بقیہ جام ہے رمضان کی وہ عبادتوں میں نقصان تاہم ہم عبادتیں کریں, روزہ رکھ کر گناہ نہیں کرنے, نیکیاں کرنی ہیں, اور پھر اللہ کو یاد کرنا ہے, اس سے مغفرت کی بھیک مانگنی ہے کہ اللہ اس وقت لاکھوں لوگوں کو آزادی کے پروانے تقسیم کر رہا ہے, جہنم سے آزادی کے مالک ہمارا نام کو اس میں شامل ہے. زور سے کہیے آمین. اللہ ہمارا نام شامل ہے. ہمیں چاہیے اطاعت مصطفیٰ, اطاعت خدا میں اسباب کے طریقے پوچھیں. اگر صرف اپنے آپ کو دیکھیں, لوگوں کو لوٹیں گے, خدا کی قسم بربادی, خدا کی قسم بربادی. میں نے کہا ہے کہ اس پر بولنے کے لیے روایت بے شمار ہے, لیکن وقت اجازت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ چند گھڑیاں ہیں, 1 سال کے بعد دوبارہ آئیں گی. معلوم نہیں کہ میں زندہ رہوں آپ زندہ رہے یا جب گزر جائیں گے ماہ یہاں پھر تیری آمد کا شور ہو, کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع ماہ. آج اس کو اچھے انداز میں گزار کیجیے, غریبوں کا بھلا کیجیے, لیکن زکات دیتے وقت خوب تحقیق کریں سامنے والا مستحق ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زکات ضائع ہو جائے اور سامنے والا مستحق. تحقیق کر کے بات. آج ایک اہم مسئلہ سمجھیے. اس وقت ایک واٹس ایپ چلتا, جمعہ الوداع چلتا, ایک واٹس ایپ چلتا, فیس بک پر تصویریں اپلوڈ کی جاتی ہیں. جناب جس کی جتنی بھی قضاء ہوئی ہے نا, وہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نفل کی نیت باندھے, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اس انداز میں پڑھے, اور پڑھنے کے بعد 4 رکعت پوری کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو بھی جتنی قضاء ہے وہ سب ادا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے سبحان اللہ اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہے تو بھائی ایسا نہیں ہے. یہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا. اصل مسئلہ شریعت کا ہے. دیکھیں اگر ایسا ہوتا, آپ خود اپنی بات سے یہ بات بتائیے, میں بھی بتاتا ہوں. اگر ایسا ہوتا, کوئی حدیث ایسی صحیح ہوتی, قرآن کی آیت ہوتی یا حضور کی کوئی حدیث ہوتی, میں نے بھی پڑھی ہوتی, آپ نے بھی سنی ہوتی, اگر ایسا ہوتا تو پھر میرا اور آپ پتہ کیا کرتے ہیں, پورے سال مسجد ہوتی پر. صحیح بات ہے. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے
یہ تو رمضان کا مقدس مہینہ ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، ورنہ کاروبار سے فرصت نہیں ہوتی، گھر بار سے فرصت نہیں ہوتی، مسجد اور پورے سال بھر ہر شخص آخری جمعے کو آتا 4 رکعت پڑھتا پورے سال کی، یہ تو جان چکے۔ تو ایسا کوئی بھی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، جو لوگ ایسی باتیں وائرل کرتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کا نام لے کر کے تھے اور حضور نے فرمایا من علیک معتمدا فليتبوأ من النار، فرمایا کہ جس نے میری جانب کوئی جھوٹی بات پڑھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ جب حضور نے فرمایا ہی نہیں ہے اور ہم حضور کا نام لے کے کہ حضور کی حدیث ہے آخری جمعہ کے 4 رکعت پڑھو قضاء ہوئی ہو جائے گی، کیوں حضور کا نام لیتے ہیں؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس ایسی پوسٹیں آئے، فیس بک کے ذریعے آئے، واٹس ایپ کے ذریعے آئے، آپ لوگ اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں، سامنے والے کی اصلاح کریں، اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں کہ پیارے بھائی ایسا نہیں کرنا، کسی عالم دین سے تحقیق کریں، کوئی بھی ایسا مسئلہ خود سے بیان نہ کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو 100% علم نہ ہو، خود سے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رمضان کے بعد یا خوب عبادتوں کو گزارنا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا